حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے چوتھی حدیث مبارکہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں تقدیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بندے کی خلقت کس طرح ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں ہی 4 باتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عمل کرتا رہتا ہے اہل جنت کے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان 1 گز کا فاصلہ ہوتا ہے کہ تقدیر غالب آتی ہے اور بندہ اہل نار کے عمل کرتا ہے اور نار کے اندر داخل ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ اہل جہنم کے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر لکھا ہوا تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں پچھلے سلسلے کے اندر سنی تھیں کہ انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں، 3 مرحلے اس حدیث پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ کس طرح اس کے اولاً نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن تک نطفے ہی کی حالت میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد خون کا وہ ٹکڑا بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، 40 دن تک اس حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل فرماتا ہے، پھر اس ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خلقت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تو یہ باتیں اس حوالے سے کچھ گفتگو ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر ذکر کی تھی۔ اس حدیث پاک میں انسان کی خلقت کے یہ اسٹیپ بیان کیے گئے ہیں کہ اس طرح سے اس کی خلقت ہوتی ہے، اس طرح اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس انداز میں اس کی پیدائش ہوئی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ کن فرمائے اور انسان کی خلقت ہو جائے، انسان پیدا ہو جائے۔ یہ 9 ماہ کا عرصہ گزرنا، 8 ماہ کا عرصہ گزرنا، 6 ماہ کا عرصہ گزرنا، اور اس انداز میں انسان کی خلقت ہونا، فوراً انسان کی پیدائش ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے، حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفتح المبین کے اندر اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق بھی 6 دن میں فرمائی۔ 6 دن کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرمانے پر اس بات پر قادر ہے کہ کن فرمائے اور زمین و آسمان کا وجود ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس میں چند باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1 یہ بات کہ انسان کی طبیعت کے اندر، یعنی اس انداز میں انسان کو پیدا کیا گیا تو اس سے انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اعتدال آنا چاہیے کہ ہر چیز کے اندر جو اعتدال کا تقاضا کرتی ہے، ہر کام کے اندر انسان کو اعتدال یعنی درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ تیزی، جلد بازی انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اگر انسان کی تخلیق فوراً کر دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر وہ بات ہوتی کہ ہر چیز کے اندر وہ جلد بازی کرتا، اور اس کو یہ سبق ملتا کہ مجھے ہر چیز کے اندر جلد بازی کرنی چاہیے، لیکن اس کو اس انداز میں پیدا کیا گیا جس سے اس کی تربیت ہو، اسے معلوم ہو کہ مجھے ہر چیز کو جو ہے وہ طریقے کے ساتھ کرنا ہے، جیسا اس کو کرنے کا انداز ہے اس انداز میں اس کو کرنا چاہیے۔ یعنی جہاں اعتدال کا حکم ہے، جہاں آہستہ کرنے کا حکم ہے، وہاں آہستگی اختیار کرے، اور جہاں جلدی کا حکم ہے وہاں پر جلدی، یعنی جیسے نیکی کے کام ہے تو ان میں جلدی کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بیان کی حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفتح المبین کے اندر کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اندر ہر چیز کا جو کمال پیدا ہوتا ہے وہ بالتدریج ہوتا ہے،
یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے کہ انسان پہلے ایک قطرہ تھا، پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد یہ پورے معاملات اس کے ساتھ پیش آئے. یعنی وہ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کامل انسان بنتا چلا گیا. پیدا ہوا تو اس کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی فوراً بھاگنے دوڑنے نہیں لگ گیا، بلکہ اولن ہاتھ پیر ہلانے کی قوت دی گئی، پھر اس کے بعد الٹا ہونا شروع ہوا، پھر گھسیٹنا شروع ہوا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھنا شروع ہوا، اس کے بل گھسیٹنا شروع ہوا، پھر کھڑا ہونا شروع ہوا، پھر چلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک کامل انسان بن کر اس کے اندر ایسی قوت پیدا ہوئی کہ وہ دوڑ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے. یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے ساتھ ہوئی ہیں، بتدریج ہوئی ہیں. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح انسان کے اندر ظاہری کمالات یہ درجہ بدرجہ آتے ہیں، تو اسی طرح عادت یہی ہے کہ باطنی کمالات بھی انسان کے اندر درجہ بدرجہ آتے ہیں. جو دیگر معاملات ہوتے ہیں، تربیت جو اس کی ہوتی ہے، تعلیم جو ہوتی ہے، وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. یہ ایک ساتھ تمام نہیں ہو جاتا کہ بندہ آئے اور آتے ہی ہر چیز کا کمال اس کو حاصل ہو جائے. دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بندہ پہلے نرسری کے جی پڑھتا ہے، پھر فرسٹ کے اندر آتا ہے، یوں درجہ بدرجہ طے کرتا ہوا میٹرک پہنچتا ہے، انٹر کرتا ہے، پھر اس کے بعد بی کام کرتا ہے، پھر اس کے جو درجات ہوتے ہیں وہ کرتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے آگے سے آگے. یوں ہی دینی تعلیم کے اندر ہوتا ہے، جو کمالات حاصل ہوتے ہیں یوں ہی سلوک کی منزلیں طے ہوتی ہیں. یعنی بندہ روحانیت کی راہ پر آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت الگ ہے کہ بندے پر توجہ خاص فرمائے یا کسی ولی کامل کی نظر اس پہ پڑے اور اس کے درجات ایک ساتھ بلند ہو جائیں، ورنہ عمومی طور پر جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سلوک کی منزلیں درجہ بدرجہ طے کروائی جاتی ہیں. تو انسان کو جو روحانی کمالات حاصل ہوتے ہیں، باطنی کمالات حاصل ہوتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، وہ بھی درجہ بدرجہ ہوتی ہے. تو یوں انسان کو اس انداز میں پیدا کر کے اس بات کی بھی تربیت دی گئی ہے کہ اس کو جو کمالات حاصل کرنے ہیں وہ اسی انداز میں حاصل کرنے ہیں. اس پر اور قرآن پاک کے اندر کئی دلائل موجود ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف المبین المعین میں جو 40 کی شرح ہے، اس میں اس حدیث پاک کے اندر اس کی حکمت یہ بیان کی کہ انسان کی تخلیق اس انداز میں اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے ماں کے اندر اس کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. اگر یک دم انسان کو پیدا کر دیا جائے ماں کے پیٹ کے اندر تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور اس کی حالت غیر ہو جائے. تو چونکہ اس انداز میں ہوتا ہے، تخلیق ہوتی ہے، تو اس سے ماں کو جو ہے وہ کیفیت وہ حاصل نہیں ہوتی کہ جو اچانک اس طرح ہونے کے اوپر حاصل ہوتی. تو یہ بھی اس کے اندر حکمت موجود ہے. مزید یہ کہ اس حدیث پاک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی سچائی ہے اس کی دلیل بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام باتیں غیب کی باتیں ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر بندے کی کیا حالت تھی، پھر کیا ہوئی، پھر کیا ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی جو پیدائش ہوئی، یہ غیب کی باتیں ہیں. بندے کو خاص طور پر اس زمانے کے اندر تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا کیا معاملات ہیں، انسان کی پیدائش کس طریقے سے ہوگی. یہ یقیناً وہی بتا سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں بتائی گئی ہوں، اور وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی یہ باتیں بتائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اس بات کو بتایا جس کی تصدیق آج بھی سائنس کرتی ہے کہ جب بندے کے حمل کے 120 دن گزر جاتے ہیں، 4 مہینے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اس سے پہلے اس کے اوپر یہ مراحل گزرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات آج سے 1400 سال پہلے بتائی تھی، آج طب اس کی تصدیق کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا. پھر جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، ثم یرسل الیہ ملک، اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ 4 باتوں کو لکھتا ہے. نمبر 1 وہ یہ بات لکھتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. نمبر 2 یہ بات لکھتا ہے کہ اس کی جو زندگی کی مدت ہوگی وہ کتنی ہوگی. نمبر 3 وہ یہ بات لکھتا ہے کہ وہ عمل کیا کیا کرے گا، کام کیا کیا کرے گا. نمبر 4 وہ یہ بات لکھتا ہے کہ یہ آخرت کے اندر بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس بات کو وہ لکھتا ہے. اب یہ جو معاملات لکھے جاتے ہیں یہ کب لکھے جاتے ہیں؟
اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی روایات مختلف آئی ہیں اور علماء کا اس حوالے سے تفصیلی کلام ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور مسند احمد میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ تمام کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں، جبکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کے اندر 120 دن کا تذکرہ موجود ہے کہ جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو پھر یہ معاملات لکھے جاتے ہیں۔ روح بالاتفاق جو پھونکی جاتی ہے وہ 120 دن کے بعد پھونکی جاتی ہے۔ یہ معاملات جو لکھے جا رہے ہیں وہ کب لکھے جاتے ہیں؟ وہ لکھنے کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کا جو موقف ہے ان سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن کے بعد لکھے جاتے ہیں، جبکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے اندر 120 دن کا تذکرہ ہے۔ اس حوالے سے علماء نے ان کے درمیان تطبیق یہ دی ہے، فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ جو کتابت ہوتی ہے 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کتابت 2 مرتبہ ہوتی ہے، نمبر 1 آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے، نمبر 2 ماں کے پیٹ کے اندر جب بندہ ہوتا ہے اس وقت لکھی جاتی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ بندوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض جو بچے ہوتے ہیں ان کی پیدائش کے یعنی جب وہ 40 دن کا حمل ہوتا ہے تو اسی وقت ان کے معاملات لکھ لیے جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کا حمل 120 دن کا ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں ان کے یہ معاملات لکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں کہ یہ تمام کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہاں پر تو 4 باتیں بیان کی ہیں، لیکن دیگر احادیث طیبہ کے اندر جیسے صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ اس کا یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں کہاں جائے گا۔ یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہیں کہ اس نے کہاں کہاں جانا ہے، اور اس کی قبر کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے دفن کہاں پر ہونا ہے، یہ بات بھی اس کے اندر لکھی جاتی ہے۔ نیز ابو داؤد کی اور مسند بزار کی حدیث پاک کے اندر یہ تک موجود ہے کہ بندے کو جو کانٹا چبھتا ہے وہ کانٹا بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ کانٹا چبھنا ہے، یعنی ہر معاملہ اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں کہ یہ کیوں لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری باتیں تو پہلے سے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو ان تمام کی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اب اولاً پہلی بات تو یہ کہ یہ لکھی کیوں جاتی ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ فرشتہ کیوں آتا ہے، یعنی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں اس بات کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو خود اس بات کو لکھ لیتا، خود لکھ کر، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ لکھنے کے بعد یہ بندے کے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے، اور جو کچھ وہ کرنے والا ہوتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ تمام کے تمام معاملات تو اللہ تبارک و تعالی خود کر سکتا ہے، وہی کرتا ہے، تو فرشتے کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے فرشتے کو بھیجنے کی 2 حکمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ بندے کا جو ارتباط ہے، بندے کا جو تعلق ہے وہ اس نورانی مخلوق کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ بندے کے جتنے معاملات ہیں فرشتوں کا تعلق اس سے رہتا ہے، اور ان فرشتوں کا بندے کے ساتھ رہنا بندے کے لیے انوار و تجلیات کا سبب بنتا ہے، جبکہ بندہ وہ کام نہ کرے جس سے فرشتے متنفر ہوتے ہیں۔ آپ اگر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہر معاملے کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک فرشتوں کو ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی معصوم مخلوق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی ہر عبادت کرنے والے ہیں، جس بات کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اس کو کرنے والے ہیں۔ اس معصوم مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ ہر مقام پہ منسلک کیا ہوا ہے۔ بندے کی پیدائش ہوئی، پیدائش کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، فرشتہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی یہ باتیں لکھ رہا ہے۔ جب بندے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو بندے کے اعمال کو لکھنے والے ہوتے ہیں، یہ بندے کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف فرشتوں کو صبح شام یہ بندے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 17 فرشتے صبح و شام بندے کے جسم پہ، پورے جسم کے اوپر مقرر ہوتے ہیں۔ زبان پر الگ مقرر ہیں، سر پر الگ مقرر ہیں، آنکھوں پر الگ مقرر ہیں، ہاتھوں پر الگ مقرر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے فرشتے جو سیاحین ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بندے کے نیک اعمال لے کر بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھتا ہے بندہ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے الگ مقرر کیے ہیں کہ جو اس کا درود پاک لے کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ پھر جب بندہ موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے تو اس میں
فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر منکر نکیر آتے ہیں جو فرشتے ہیں. پھر اس کے بعد بندہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کے استقبال کے لیے یا کفار و فساق کو گھیرنے کے لیے بھی فرشتے موجود ہوں گے. احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے، آثار صحابہ کے اس بات میں موجود ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مخلوق کو جو گھیرے میں لینے والے ہوں گے ابتداً یہ فرشتے ہوں گے، وہاں پر فرشتے موجود. پھر اس کے بعد جب مومنین جنت کے اندر ان کا فیصلہ کیا جائے گا تو ان کو جنت میں لے جانے والے فرشتے، جنت میں جب بندے داخل ہوں گے تو وہاں پر استقبال کرنے والے فرشتے. قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ فرشتے بندوں کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو اور تم خوش رہو، داخل ہو جاؤ اس کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے وہاں پر بندے کی خدمت کے لیے مامور ہوں گے، بندے کی وہاں پر خدمت کریں گے. بلکہ یہاں تک غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے درجات ہیں. بعض فرشتے بعض فرشتوں سے افضل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے کے جو رسول کہلاتے ہیں، جیسے 4 مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جن کو حاملین عرش کہتے ہیں. یہ ابھی 4 ہیں اور قیامت کے دن یہ 8 فرشتے ہوں گے. یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں میں افضل ترین فرشتے ہیں. حاملین عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی قرب رکھتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے کے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. پھر آگے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ذکر کیا ہے. تو ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. تو انسان کا تعلق ان فرشتوں کے ساتھ ہر مقام پہ رہتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان فرشتوں کی وجہ سے انسان انوار و تجلیات سے محفوظ رہتا ہے، گھرا ہوا رہتا ہے، جب تک کہ وہ کام نہ کرے جس سے یہ فرشتے متنفر ہوتے ہیں. علماء کرام نے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو لکھا ہے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر فرشتے بندے سے متنفر ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک ہم عصر عالم دین محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس حوالے سے کتاب لکھی ہے شفاء السقام فیما ینفر الملائکۃ الکرام، یعنی وہ مقامات کہ جہاں پر فرشتے بندے سے متنفر ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے کراہت کرتے ہیں، وہ مقامات ان کے حوالے سے شفاء السقام نامی یہ کتاب آپ نے لکھی ہے. اس میں 25 کے قریب آپ نے مقامات لکھے کہ فرشتے کون سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے سے متنفر ہوتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حدیث مبارک کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ گھر کہ جس میں کتا ہو یا جس کے اندر تصویر ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. یوں ہی بندہ، اب یہ فرشتے کا آپ قرب دیکھیں کہ فرشتے بندے سے محبت کتنی کرتے ہیں اور قرب کتنا اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اپنا منہ بندے کے منہ کے ساتھ لگا لیتا ہے. اسی طرح جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے بالکل قریب ہوتا ہے. اب اس کے منہ کے اندر کھانے کے کوئی ذرات موجود ہیں، جیسے بوٹی کا کوئی ریشہ موجود ہے، تو فرشتوں کو اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے اور ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ کسی اور چیز سے ایسی تکلیف نہیں پہنچتی. تو ایسی کچھ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتے بندے سے متنفر ہوتے ہیں. ان چیزوں سے بندے کو بچنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ فرشتے ہمیشہ بندے کے ساتھ رہیں اور اس سے خوش رہیں اور کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے شاہد بنیں، اس کی گواہی دیں. دوسری بات یہ کہ فرشتے کو مقرر کرنے میں ہر مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا اور یہاں پہ اسباب ظاہری رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بندہ ویسے ہی اس کا پیٹ بھرا رہے، کھانے کی اس کو حاجت نہ ہو، لیکن ظاہری اعتبار سے بندے کے لیے اسباب رکھے گئے کہ وہ کام کاج کرے گا، کس طریقے سے اس نے کمانا ہے، پھر اس کے بعد اس نے کھانا بنانا ہے، کھانا بنانے کے بعد اس نے کھانے کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ سارے کے سارے اسباب رکھے گئے، یعنی ہر کام یہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے. یہ اسباب ظاہری کہلاتے ہیں. لیکن جس طرح یہ اسباب ظاہری ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسباب باطنی بھی رکھے ہوئے ہیں. اور اسباب باطنی جو ہوتے ہیں، یعنی وہ اسباب کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے،
عمومی طور پر ان پر بھی فرشتے ہی مقرر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی قسم ان معاملات کے اندر یاد فرمائی ہے کہ فرشتے بندے کی روح کو کھینچنے والے ہوتے ہیں، پیار کے ساتھ بھی اور سختی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، بندوں کے کام بھی بنانے والے ہوتے ہیں، کائنات کے کام بھی بنانے والے ہوتے ہیں۔ مختلف باتیں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے اندر ظاہری اسباب موجود ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی اسباب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے باطنی اسباب کے لیے عمومی طور پر بندوں کو مقرر کیا۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس بندے کے اندر جو ہے وہ فرشتہ روح پھونکتا ہے، حالانکہ اصل روح پھونکنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اندر زندگی کو پیدا فرماتا ہے۔ یوں ہی موت کے معاملے کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو ان جانوں کو موت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن خود قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ توفته رسلنا، یعنی ان کو جو موت دینے والے ہیں، ان کو جو وفات دینے والے ہیں، وہ ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے ہیں۔ تو اب حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ہی موت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی بارش برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی رزق مہیا کرتا ہے، لیکن ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جیسے دیگر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسباب باطنی کے اندر دیگر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بندے کی پیدائش کے لیے جو باتیں لکھی جانی تھی اس کے لیے بھی فرشتے ہی کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ حکمت ہے فرشتے کے ذریعے کام لکھوانے کی، ورنہ حقیقتاً جو لکھنے والا ہے، حقیقتاً جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ 4 باتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ فرشتہ اس کے لیے 4 باتیں لکھتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو دیگر احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ کہ ہر بات جو بندے کے لیے ہونی ہوتی ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں موجود ہیں۔ فرشتہ جو یہاں پر باتیں لکھتا ہے وہ بندے سے متعلق باتیں لکھتا ہے۔ اب آگے اس کا جو نتیجہ ہے، یہ ساری بات تو بیان فرما دی، اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ بیان کرنا ہے، اور وہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے کہ بندہ نیک عمل کر رہا ہے، اب تقدیر میں اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ بدبخت ہو کے اس نے مرنا ہے، تو اب اس کے بعد وہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ اہل نار کے عمل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کا برعکس بھی ہوتا ہے۔ تفصیل بہت زیادہ ہے اس حوالے سے، اب میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ اب سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اولاً میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ سر من اسرار اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یعنی بندے کے لیے کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں۔ بندہ ہر معاملے کی پہچان حاصل کر لے، ہر معاملے کی معرفت حاصل کر لے، ہر شخص کو یہ کام حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اولاً تقدیر کا معنی میں عرض کر دوں، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ مدنی چینل پر اس حوالے سے سن چکے ہوں گے، علماء سے سنتے رہے ہوں گے کہ تقدیر کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے لیے جو لکھ دیا، اب بندہ اس پر مجبور ہو گیا اور اس نے وہی کرنا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے جو کچھ کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو لکھ دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا لکھا ہے اس کے مطابق بندہ کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہونے کی وجہ سے بندہ مجبور ہوا، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر کیا، اور یہاں پر بھی ہم نے سنا۔ انسان کی تخلیق ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عمل کے لیے تمام کے تمام اسباب مہیا کر دیے، اس کو جسم دیا، اس کو عقل دی، سوچ دی، اس کو دل دیا، یہ تمام کے تمام معاملات اس کے لیے مہیا کر دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے دونوں راہوں کو واضح کر دیا، اس کے سامنے تمام کی تمام باتیں رکھ دیں کہ یہ کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ کرو گے تو تمہیں یہ نقصان حاصل ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یعنی ہماری جو تقدیر کے حوالے سے سوچ ہے
عمومی طور پر اس پر جو سوالات ہوتے ہیں وہ جس انداز میں سوالات ہو رہے ہوتے ہیں وہ تقدیر کا مقصد ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تقدیر کے مقاصد دوسرے ہیں. تقدیر کا جو مقصد ہے وہ بندے کے اندر حوصلے کو پیدا کرنا ہے، اور ہمارے یہاں تقدیر کا جو مقصد بنا دیا جاتا ہے بندے کی حوصلہ شکنی کر دی جاتی ہے، اس کو مجبور محض بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تقدیر کے مقاصد کیا ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اولاً یہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے لیے ارشاد فرمایا کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تحقیق انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ انسان کوئی چیز نہیں تھا، کوئی ذکر کردہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے جو ملا ہوا تھا. نبتلیہ، ہم اس کا امتحان لیں گے، اس کو جانچیں گے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے انسان کو سنتا ہوا بنایا، ہم نے دیکھتا ہوا بنایا. یعنی انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے. اب اس کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے اس کی جانچ ہے کہ وہ اچھے عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے. اور اچھے اور برے عمل کرنے کے لیے ہم نے اس کو کوئی ناکارہ نہیں بنایا بلکہ اس کو سنتا دیکھتا بنایا. یعنی اس کو ایک کامل انسان بنا دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عمل کر سکتا ہے. اب اس کے عمل کی راہ کے اندر رکاوٹ موجود نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عذر نہیں کر سکتا میرے جسم کے اندر تو جان ہی نہیں تھی کہ میں کس طرح عمل کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جسم کامل عطا کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بلد کے اندر فرماتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہ بنا دی، ولسانا وشفتین، اور ہم نے انسان کو زبان بھی دے دی اور ہم نے اس کے ہونٹ بھی بنا دیے. یعنی اس کو بولنے کی قوت بھی دے دی، اس کو سننے کی قوت بھی دے دی، اس کو دیکھنے کی قوت بھی دے دی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. تو اب انسان عمل کرنے سے قاصر نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو صرف اتنا نہیں کہ اس کے سامنے اتنا ہوا ہو کہ اس کو انسان بنا کے اعضا بنا کے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی رہنمائی کے تمام سامان مہیا کیے. اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا کہ جو آ کر انسان کی اصلاح کرتے رہے، انسان کو بتاتے رہے کہ کون سی راہ ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، کون سی راہ ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے. اور سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو انسان کو راہ دکھا دی، اب انسان شکر کرنے والا بنے یا ناشکری کرنے والا بنے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کے تمام راستے بالکل واضح کر دی ہیں. انسان کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ اب وہ نیکی والی راہ کو اختیار کرتا ہے، خیر والی راہ کو اختیار کرتا ہے، یا بدی اور شر والی راہ کو اختیار کرتا ہے. اور انسان کی جو پکڑ ہوگی وہ اسی کے اوپر پکڑ ہوگی کہ وہ کون سی راہ کو اختیار کر رہا ہے. تو تقدیر کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں سمجھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس موضوع پر خاص طور پر ہمارے دور کے اندر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ تم نے اگر تقدیر کے حوالے سے بحث کی تو کل بروز قیامت تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر اس کے بارے میں تم نے گفتگو نہ کی، کلام نہ کیا، تو تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو تقدیر کے معاملے چونکہ عام عقل کے اندر نہیں آ سکتے، اس لیے اس میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے. تقدیر کا معنی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے مجبور محض نہیں بنایا، ایک کامل انسان بنایا، اس کو جسم دیا، پھر اس کے بعد ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، اور اس کے سامنے خیر اور شر کے راستے بھی واضح کر دیے. اب بندہ جو عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا. اس پر اور کلام موجود ہے، لیکن سلسلے کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر اس پر مزید کلام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پر ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث رسول لایا ہوں میں، مدینے کے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا